بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے. سامعین محترم، آج کے پروگرام ہمارے اسلاف میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا 7واں حصہ پیش ہے. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے والے شرپسند، فتنہ پرداز اور فسادی جماعت کے مراکز کوفہ، بصرہ اور مصر میں تھے. اس کے افراد پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے. ان کا شب روز مشغلہ یہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف فضا کو مسموم کیا جائے تاکہ رائے عامہ کو ہموار کر کے ان سے مسند خلافت چھین لی جائے. اگر اپنے منصب سے دستبردار نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے. مصر میں سرگرم فسادی جماعت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مسند خلافت پر جلوہ افروز دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ بصرہ کی شرپسند جماعت طلحہ بن عبید اللہ اور کوفہ کی فسادی جماعت زبیر بن عوام کے خلیفہ بنائے جانے کے حق میں تھی. لیکن یہ تمام عناصر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی معزولی اور بنو امیہ کی بے کنی پر سب متفق تھے. شرپسند عناصر کا اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے روزمرہ کا معمول یہی تھا کہ امیر المومنین کے خلاف جس قدر ممکن ہو سکے زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ لوگ ان کا گھیراؤ کریں اور بنو امیہ کے لیے حکومت چلانا ممکن نہ رہے. ابن سودا عبداللہ بن سبا یہودی کی چلائی ہوئی تحریک میں اعراب، مؤلف القلوب، منافقین، مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ کی ہمدردیاں بھی شامل ہو گئیں. شرپسند عناصر نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی جو فہرست تیار کی وہ کچھ اسی طرح تھی. وہ جگہ جگہ یہ بات کہنے لگے غضب خدا کا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر صحابہ کرام کو ان کے عہدوں سے معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو نامزد کر دیا. اور پھر طرف تماشا یہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ملک بدر کر دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وظیفہ بند کر دیا گیا اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر ناروا سختی کی گئی، جبکہ ان تینوں کی اسلام کے لیے قابل قدر خدمات ہیں. وہ ہر ملنے والے کو کہتے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیت المال سے امیر المومنین اپنے قریبی رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے پھرتے کہ مدینہ منورہ میں بقیل و غرقد کی چراگاہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی اور عوام کے لیے اس کے دروازے بند کر دیے گئے. پھر یہ کہا کہ انصاف ہے کہ بنو امیہ کا کوئی افسر بالا اگر کسی غلطی کا مرتکب ہو تو اسے بالکل کچھ نہیں کہا جاتا، کوئی اس کی باز پرس نہیں ہوتی، کبھی کوئی سرزنش نہیں کی جاتی. مجرموں پر شرعی حدود نافذ کرنے میں مجرمانہ غفلت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. یہ شرپسند عناصر بڑے ہی درد بھرے انداز میں یہ کہتے کہ دیکھو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو رسول اقدس نے طائف میں نظر بند کر دیا تھا. اس نے اپنے دور خلافت میں اسے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا اور اسے بیت المال سے معقول رقم فراہم کی گئی. لوگوں ذرا آنکھیں تو کھولو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دین میں مداخلت کی جسارت کا ارتکاب بھی کیا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ حج کے موقع پر منا میں نماز قصر ادا کرتے رہے، لیکن اس نے منا میں پوری نماز ادا کی، اپنی منمانی کی اور سنت کو ترک کیا. یہ تمام تر الزامات فتنہ پرداز افراد کے پراگندہ ذہنوں کی اختراع تھے جنہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پورے ملک میں پھیلایا گیا. ان میں سے کوئی بھی الزام ایسا نہ تھا جس کا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتکاب کیا ہو. ان کے جملہ حکومتی اقدامات اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی تھے. وہ خود دولت مند تھے، اگر کسی قریبی رشتہ دار کو مالی امداد دی تو وہ اپنی گرہ سے دی. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک منا میں دو گانا پڑھنے کا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مکہ میں مقیم ہونے کی نیت کر لی تھی، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے اس کو مقیم کی طرح پوری نماز پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدوں سے معزول کیا تو وہاں کے عوام کی پرزور مطالبہ کی بنا پر حالات پر قابو پانے کے لیے، ورنہ آپ نے کسی سے کوئی ذاتی انتقام کی غرض سے اقدام نہیں کیا. سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن ابی شعبہ، ابو موسیٰ اشعری اور ولید بن عقبہ کے خلاف
اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے ہنگامہ برپا کیا تھا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے انہیں معزول کیا گیا، ورنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذاتی ان پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کسی نے ملک بدر نہیں کیا، وہ خود اپنی افتاد طبع کی بنا پر مدینہ کے قریب ایک ربضہ نامی بستی میں جا کر رہنے لگے۔ وہ سختی سے اس نظریے کے قائل تھے کہ کسی مسلمان کو ایک دن رات سے زیادہ اخراجات اپنے پاس نہیں رکھنے چاہیے، اور اس کا وہ دوسروں کو پابند بنا دینا چاہتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر وہ سیکھپا ہو جاتے۔ دولت کی ریل پیل کا منظر دیکھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے وہ دمشق میں امن سے نہ رہ سکے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ امیر المومنین نے مدینہ منورہ بلا لیا، وہاں بھی دولت کی فراوانی دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ مدینہ چھوڑا، بستی میں جا آباد ہوئے اور وہیں دائے اجل کو لبے کہا اور سرزمین میں دفن ہوئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں ان کی وفات کی اطلاع ملی تو بہت افسوس کیا۔ واپسی پر ربضہ بستی میں گئے، گھر میں اکلوتی بچی تھی، اسے دلاسا دیا، مدینہ منورہ لا کر اسے آباد کیا۔ شرپسند عناصر کی جانب سے یہ الزام کہ بنو امیہ کے نا تجربہ کار نوجوانوں کو اہم مناصب پر فائز کر دیا گیا، تاریخ شاہد ہے کہ ان نوجوانوں کی جرت، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں نے اسلامی ریاست کی حدود کو اتنی وسعت دی کہ مراکش سے کابل تک علاقے پر خلافت عثمانیہ کا پرچم لہرانے لگا۔ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہ تھی، یہ تو محض گھڑے اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف ابھارا جائے۔ آخرکار شیطانی ہتھ کنڈے اثر انداز ہوئے۔ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کوفہ، بصرہ اور مصر سے فسادی جماعت کے افراد بلوائے فساد کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔ انہوں نے پتھراؤ کیا جس سے امیر المومنین کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ آپ نے طبیعت سنبھلنے پر ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں میری خدمات یاد نہیں؟ میں نے مسجد نبوی میں امت مسلمہ کی سہولت کی خاطر توسیع کی، ان کے آرام کی خاطر مسجد کو خوبصورت بنایا، کٹھن حالات میں میٹھے ٹھنڈے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جیش الاسرہ کی تیاری کے لیے اتنی مالی مدد کی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر میرے لیے جنت کی بشارت دی، اپنی رضا کا اعلان کیا اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے التجا کی۔ امیر المومنین نے اپنی یہ خدمات انتہائی درد انگیز انداز میں بیان کی، لیکن مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسلام کی دیوار میں ایسا شگاف ڈالنے پر تلے ہوئے تھے جسے کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پر نہ کر سکے۔ مدینہ منور میں ہلڑ بازی ان کے روزمرہ کا معمول بن گئی۔ صحابہ کرام گھروں میں محصور ہو گئے۔ امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، باہر سے کھانا پانی اندر جانا بند کر دیا گیا۔ ایک روز ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لائیں، انہیں بھی روک دیا گیا۔ مصر میں محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ اس تحریک میں بڑے سرگرم عمل تھے۔ وہ اس بات کا پرچار کر رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو معزول کرنا موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ان کی طرف سے نامزد کردہ مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو اس کے منصب سے ہٹانا سب سے بڑی دینی خدمت ہے۔ محمد بن حذیفہ وہ شخص ہے جس کا والد جب فوت ہو گیا تو اس کی پرورش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ یہ ناراض ہو کر مصر اس لیے بھاگ گیا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے حکومت یا کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ بھاگ کر مصر میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں عبداللہ بن سبا کی تحریک میں شامل ہو گیا۔ بلوا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا۔ یہ شدید محاصرہ 40 روز تک جاری رہا۔ اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی گرہ سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دی، جس کی توسیع و تزئین میں انہوں نے گہری دلچسپی لی تھی۔ حضرت سہل بن حنیف اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ہم نے آپ کا حال پوچھا تو فرمایا، کیا بتاؤں، یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 صورتوں میں۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کیا۔
اور نمبر 3 وہ شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نے نہ زمانۂ جاہلیت میں اور نہ زمانۂ اسلام میں کبھی زنا جیسے شنی جرم کا کبھی ارتکاب کیا، نہ کسی کو آج تک ناحق قتل کیا، اور نہ ہی اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر کے ارتکاب کی کبھی خواہش ہی کی، تو یہ لوگ مجھے آخر کس جرم کی پاداش میں قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہمارے اسلاف کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔